بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں میں سے اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ بے روزگاری ہے تو انشاءاللہ العزیز روزگار اچھا ملے گا۔ کاروباری بندش ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ جو بھی کاروباری رکاوٹ ہے، رزق کی وجہ سے رکاوٹ ہے، وہ انشاءاللہ وہ سب دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو لازمی کرنے کا اپنا معمول بنائیں۔ جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی قرض میں مبتلا ہے، جتنا بھی قرض ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ العزیز اس تسبیح کو کرنے کی برکت سے وہ حل ہو جائے گا۔ تسبیح کا، وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے آپ کی، ہماری اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو وظیفہ ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ سب سے اہم اور افضل بات کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ جب ہم نماز کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں گے، تسبیح کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ لازمی وظیفہ یا عمل جو ہوگا، جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے آپ نمازوں کی پابندی لازمی کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، رزق حلال کھایا کریں، رزق حلال کمایا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو اور ہمیں اللہ رب العزت 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اس وظیفے کو آپ نے اگر قرض کی نیت سے کرنا ہے تو آپ نے ہر نماز کے بعد لازمی اس کا معمول بنانا ہے۔ اگر کاروباری بندش ہے، رزق میں کمی ہے، تو ہر نماز کے بعد لازمی اس وظیفے کو پڑھنے کا آپ نے معمول بنانا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر تو اپنے دل میں اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنی مشکل جو بھی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، وہ دل میں رکھنی ہے، اور دل میں رکھتے ہوئے آپ نے سجدے میں ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے سارا اپنا سجدے میں جھکا لینا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، آپ نے وہ دل میں رکھتے ہوئے اس تسبیح کو مکمل پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے مکمل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سجدے میں ہی اپنا سر جھکائے رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، دعا ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھتے جانا ہے، مسلسل آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور آپ نے مکمل 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے سجدے سے سر جھکا کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے
ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین۔ تو رب ہے اور ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، میرے مالک ہم تجھ سے ہی مانگیں گے۔ یا رب العالمین اپنے خزانوں میں سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں پیسہ عطا فرما، ہمارے لیے قرض میں آسانی عطا بنا، اور یا رب العالمین ہم بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، تو ہمیں اپنا گھر عطا فرما۔ جو بھی آپ کی دعا ہوگی یقین مانیں کہ آپ وہ دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے ایسے ہی سر سجدے میں جھکا کر آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر اور اٹھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جیسے ہی آپ دعا کریں گے یقین مانیں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، کیونکہ وہی رب ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب سے مانگے وہ ضرور اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ رب العالمین سے مانگیں بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا قرض کسی سے بھی مانگنے سے۔ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، یقین مانیں کہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے، اپنے غیبی خزانوں میں سے ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو لازمی ہر نماز کے بعد اس تسبیح کا معمول بنائیں، اس تسبیح کو پڑھ کر آپ دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی قرض میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کا جو بھی رزق کا معاملہ ہوگا، پیسے کا معاملہ ہوگا، کاروباری معاملہ ہوگا، وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہے۔ دوسروں کی بھی دعاؤں کا حصہ بنے۔ اگر کسی کو بھی اس تسبیح سے، اس وظیفے سے فائدہ ہوگا تو وہ ضرور آپ کو بھی دعا دے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کی دعاؤں کا حصہ بنا کریں، دوسروں کو بھی دعا دیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 ٹائم اپنا سر سجدے میں جھکا کے مانگیں گے، یقین مانیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خالی لوٹیں یا ہمیں وہ نہ ملے جو ہم مانگیں۔ تو اس لیے جو میرے بہن بھائی تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اس تسبیح کو کرنے کا معمول بنا سکتے ہیں۔ یقین مانیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت کے بند جو تالے ہیں، دروازے ہیں، وہ کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔